بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء ویلاگ نمبر 200 اور آج کے لحاظ سے تیسری قسط ہے، جس واقعات کی وہ صفحہ نمبر 251 پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ چل رہا ہے بیان ہلاکت قارون۔ ناظرین، قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فحش کا، اور فحش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ 200 تیسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف مولانا عبد المنان صاحب کی ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء اکرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو میں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بہشت سے مجھے کیا لینا دینا، میرا کیا کام۔ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افطرا کی تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا۔ تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار کر کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے، وہ ہم سے زنا کرتا ہے۔ بس اس فاجرہ عورت نے روپے کے لالچ سے کہا بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ بس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے وعظ وغیرہ کر رہے تھے، اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دینا ہوگا۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دینا ہوگا۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحتانہ باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا بندہ تھا، وہ تو اللہ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کیا کرو، کہا کرو۔ پس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس سے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی، بولے کہ موسیٰ میرا یار ہے، قوم قارون خوش ہوگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پس لوگوں سے کہا، اے نیک لوگوں، اے نیک موسیٰ تو پاک ہے، اور جو قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یعنی 200 یہاں ہی مکمل ہوا، آگے ہے 201، وہ ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو تم اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برغبار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے۔